بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. مکمل ہو گئی. اگلی آیت یہ سورۃ طور ہے، اور سورۃ طور کو بھی سورۃ طور بھی مکی سورتوں میں سے ہے، مکی سورتوں میں سے ہے. اور اس سورت سے میں کئی واقعات بڑے ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور عبرتناک بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ قسم کھائی اس سورت کے اندر، اور اس کا نام سورۃ طور رکھا. آیت کی پہلی طور وہی پہاڑ جو مشہور ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جسو بولتے ہیں. اللہ نے قسم والطور، قسم ہے کوہ طور کی. اللہ اکبر. ورفعنا فوقکم الطور، طور پہاڑ بہت بڑی یہ چیز ہے. وکتاب مسطور، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے سطروں میں. قرآن کی قسم لکھی ہوئی ہے نا، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فی لوح محفوظ، دنیا میں لکھی ہوئی ہے. اور بعض اہل علم نے کہا تمام آسمان لکھی ہوئی آسمانی کتابیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی. کتاب سے مراد قرآن یا ساری آسمانی کتابیں. فی رق منشور، فی رق منشور، پھر ورقے میں لکھی ہوئی، منشور پھیلی ہے. یہ ایک جگہ نہیں ہے، پھیلی ہے لکھی ہوئی. اور قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 7 بڑی عظیم الشان پیشین گوئیاں ہیں کس کی؟ قرآن کی. یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کو پڑھو ضرور. رحمت للعالمین، یہ بہت بڑے عالم تھے. ہمارے ریاست بھاولپور جو تھا اس کے وہ پٹیالہ کے وہ تھے، کیا کہتے ہیں وہ جو سپریم کورٹ کا جج کہتے کیا کہتے ہیں، چیف جسٹس تھے. بہت دیندار ماشاءاللہ. ان کے حالات، ان کا تقوی، ان کا دین، چلتے پھرتے اللہ والے سمجھے جاتے تھے. بڑے ان کے واقعات. انہوں نے کتاب لکھی سیرت پر رحمت للعالمین. اور تمام علماء کا خیال ہے کہ واقعی قرآن میں جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، اس کتاب کو لکھ کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے رحمت للعالمین ثابت کر دیا. 3 ضخیم جلدوں کے اندر ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، عربی میں ہے. لکھا تھا اردو میں، پھر اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا تھا. اور کہتے ہیں بعض لوگ اسلاف نے لکھا کہ یہ کتاب جب پڑھتا ہوں کون سے رحمت للعالمین، تو معلوم اندازہ لگتا ہے کہ لکھنے والے کے دل میں نبی کی محبت کتنی تھی. ایک ایک جملے سے حب رسول ٹپکتی ہے. یہ رحمت للعالمین. تو کہتے ہیں کہ 7 بشارتیں قرآن کے متعلق اللہ نے دی ہیں جو کسی آسمانی کتاب کے لیے نہیں تھی. ان میں ایک کیا ہے؟ فی رق منشور کی یہ کتاب، یہ قرآن
کتاب کی شکل میں ہوگا، سطروں کے اندر ہوگا اور ورقوں میں لکھا ہوا، پرنٹ کیا ہوا ہوگا. نہیں سمجھے؟ کیسے قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کیسے مٹا سکتا ہے کوئی چانس؟ اللہ محافظ ہو، کتاب مستور ہو، رقم منشور ہو لوگوں کے پاکٹ میں. اب تو پاکٹ میں کیا، آدمی دنیا کو کہیں چلے جائے اس کے اندر پورا قرآن بھرا پڑا. دنیا کی اور کوئی کتاب ہے ایسی؟ کسی مذہب کی کتاب تو نہیں ہوگی میرا خیال سے اتنی زیادہ. یہاں تک کہ وزیر اعظم بننے کا شوق چل آیا تو اس نے بھی اعلان کر دیا ہم چاہتے ہیں ہر مسلمان کے پاس لیپ ٹاپ ہو اور اس میں قرآن ہو. نہیں سمجھے؟ لو بتا دو، یاد پڑ گیا نا؟ ووٹ کے لیے بھی کہ ہاں مسلمان ہم کو ووٹ دیں، یہ بھی ایک سبز باغ دکھلایا گیا تھا. ہر مسلمان کے ہاتھ میں کیا ہو؟ لیپ ٹاپ ہو اور اس کے اندر قرآن. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور. کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جیسے انسانوں کے لیے ہے، اسی کے بالکل مساوی زاویے پر اوپر آسمان پر کیا بیت معمور ہے. اللہ کے رسول جس کا دیدار کیے اور کہتے ہیں 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک مرتبہ کر لیا دوبارہ کے حرص اور امید میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی دوبارہ چانس نہیں آیا. اتنی والبیت المعمور. قسم ہے طور کی، کتاب مستور کی، رقم منشور کی، بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اور یہ اوپر آسمان والا جو چھت ہے، چھت سقف کہتے چھت، یہ بلند بالا چھت آسمان کی. والبحر المسجور، اور قسم ہے اس دریا بحر کی، سمندر کی جو شعلے مارے گا قیامت کے دن. اور آج بھی آپ ذرا دیکھیں، آج بھی دیکھیں، ہاں سونامی تو ہی ہے. صبح جاؤ تو دیکھو کیسے بھاپ نکلتی رہتی ہے. اور سارے سائنسدانوں کا کیا اتفاق ہے، بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ یہی سمندر کی بھاپ، کیا کہتے ہیں بھاپ کہتے ہیں، نکلتی ہے. بادل اسی سے اللہ پانی بناتا ہے، اور اوپر سے فلٹر ہو کے ایسا پانی آتا ہے کہ اس سے اچھا پانی دنیا کوئی ہوتا ہی نہیں. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا وَإِذَا الْبِحَارُ، قیامت کے دن جب شعلے مارے گی، شعلے نکلتے ہیں، آگ سے شعلے نکلتے ہوں گے. تو اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، یقیناً یہ عذاب واقع ہو کے رہے گا. رب نے جو وعدہ کیا ہے عذاب کا نافرمانوں کے لیے، وہ عذاب واقع ہو کے رہے گا. ما لہ من دافع، عذاب الہی کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کہا جاتا ہے دو واقعے بڑے اہم ہیں، اس کو یاد رکھیں، بلکہ 3، 2 تو آج سن لیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. ایک واقعہ تو ہے جبیر بن مطعم کا. جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ مطعم بن عدی نے بہت احسان کیا تھا، سیرت کتاب میں موجود ہے، بہت احسان کیا تھا. جنگ بدر کے موقع پر مطعم بن عدی تو انکار کر چکا تھا. جنگ بدر کے موقع پر جب 70 کفار قیدی بنا کر کے مدینہ لائے گئے تو مکے والوں کو بڑی فکر ہوئی کہ کس طرح سے اپنے قیدیوں کو آزاد کرائیں. تو مکے کے لوگوں نے کہا جبیر بن مطعم کو بھیجو،
اس کے باپ نے اتنا احسان کیا ہے کہ محمد اس کے باپ کی بڑی عزت کرتے تھے. اللہ اکبر. جبیر بن مطعم کو بھیجا آزاد کرانے کے لیے. کہتے ہیں جب مدینہ آیا تو ہمیں بتائے گا وہ مسجد میں اللہ کے رسول ملیں گے, مسجد میں ملیں گے. کہتے ہیں مسجد میں جب قریب پہنچا تو محمد نماز پڑھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب کی نماز تھی. سورۃ الفاتحہ کے بعد والطور وکتاب مسطور شروع کر دیا, اور اسی انداز میں آپ پڑھ رہے تھے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من تاویل. پورا کہتے ہیں کہ اتنا اچھا لگا. کہتے زندگی میں نہ ایسا کلام سنا تھا نہ اتنی اچھی آواز سنی تھی جتنی اچھی آواز میں محمد قرآن پڑھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قاد یطیر قلبی معلوم پڑتا تھا کہ اتنا اس سے دلکش ہے مضمون اور آواز سی. کہتے کہ معلوم پڑا کہ جس کو کہتے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. کہتے وہیں بس سمجھ گیا کہ واقعی اس سے سچا اس دین دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ, باقی آگے آئے گا قصہ. دوسرا واقعہ بڑا اہم ہے. اللہ اکبر. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. لوگو عذاب آپ ان عذاب ربک, آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا ان نافرمانوں پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. ما له من دافع. اللہ کا عذاب جب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ دنیا کا ہر بادشاہ, ہر ملک کا رئیس, ہر بڑا آدمی رات کو بڑی اطمینان کی نیند سوتا ہے. لیکن امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ آقا نے ہم کو رات کو اٹھایا, کہا چلو ذرا گشت کرتے ہیں مدینے کی گلیوں کا. سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. غلام کہتا ہے کہ جب امیر المومنین کے ساتھ میں نکلا, گلیوں میں جا رہے تھے تو کوئی صاحب اپنے گھر میں غالباً تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. سوئی گردو نالے شبگیر کا کوئی بھیجے کوئی اپنا سمیر, رات کے تاروں میں اپنا راز نہ پیدا کرو. غلام کہتا ہے کہ گلیوں سے گزر رہے تھے امیر المومنین کے ساتھ. ایک ایسی جگہ پہنچے گلی میں, کھڑکی کھلی تھی, آواز باہر آ رہی تھی. کوئی صاحب اپنے گھر میں غالباً تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. اور یہی صورت والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. کہا کہ اتنی اچھی آواز آ رہی تھی کہ امیر المومنین کھڑے ہو گئے سننے کے لیے. لیکن جب اس آیت پر پہنچا ہو ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, کہتے ہیں کہ عمر فاروق بالکل وہی رونے لگے, نڈھال ہو گئے. کہتے ہیں کہ ٹیک لگا کر دیوار سے بیٹھ گئے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. غلام کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ آقا کسی صورت سے امیر المومنین کو اٹھا کر کے لائے. کہا ایسی نڈھال ہو گئے روتے روتے, صرف ایک آیت ان عذاب ربک لواقع. اور آیت کیسی, کتنی قسمیں کھائی رب نے. والطور کتاب مسطور
فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. کتنی قسمیں ہو گئی. اللہ اکبر. آج رب کے عذاب پر ہم کو یقین نہیں، اس لیے کوئی مسلمان برائیوں سے توبہ کرتا ہی نہیں. سارے پیشین گوئیاں موجود ہیں. عمر فاروق بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تنگ آ گئے. اٹھا کے جب گھر لے گئے تو کہتے تقریباً 20 دن تک عمر فاروق کی طبیعت نہیں صحیح ہوئی. کہ اتنی قسمیں کھا کر کے اللہ نے وعدہ کیا کہ ان عذاب ربک لواقع، اور عذاب واقع ہوگا. ما لہ من دافع، اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکے. یہی لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور دوسری جگہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر قرآن پڑھا گیا وہ کون رونے لگتے ہیں، ان کی آنسو بہنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی نصیب فرمائے. لیکن ہم لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کبھی ہمارے تک شعیر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ چیز ہمارے اندر نہیں آتی. تو ان عذاب ربک لواقع یوم تمور السماء مورا. اور ایک عذاب یوم تمور السماء مورا، جس نے اتنا بڑا آسمان یہ اتھل پتھر ہو جائے گا. اتھل پتھر سمجھتے ہیں نا، یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پر اصلی حالت میں نہ رہ جائے. افراتفری، سب اتھل پتھر ہو گیا، کوئی چیز اپنی اصلی حالت میں نہیں. وہی تمر مر السحاب، آسمان پہاڑ سب کچھ. وتسیر الجبال سیرا، یہ پہاڑ ایسے ہوا کی طرح اڑنے لگے گا. فویل یومئذ للمکذبین، ویل بربادی ہوگی اس دن، تباہ ہوں گے اس دن، برباد ہوں گے اس دن جھٹلانے والے لوگ. آج کا مسلمان ایک بڑا طبقہ ہے، قیامت تو زبان سے تو نہیں جھٹلاتے لیکن کردار سے ضرور جھٹلا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کردار سے جھٹلانے کا مطلب یہ کہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہاں قیامت کے دن ہم کو بھی کیا کرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو باطل چیزوں میں کج بحثی، حجت بازی اور اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں. خوض کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں خوض کہتے ہیں. واللہ آج دیکھیں مسلمانوں کے کتنا بڑا طبقہ اس میں مشغول ہو گیا، اس کا خوض کے اندر مطلب سمجھیں. خوض کہتے ہیں خوض کہتے ہیں پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں بار بار، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوض. پانی میں کھیلنے والے دیکھے جب پانی میں جاتے ہیں تو گھنٹوں اسے میں ڈبکی لگاتے کھیلتے رہتے، اس کو کہا جاتا ہے خوض. شریعت کی اصطلاح میں خوض کس کو کہا ہے؟ حق کو ٹھکرانے کے لیے. اللہ اکبر. حق کو ٹھکرانے کے لیے، باطل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، حق کو جھٹلانے اور باطل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے صحیح آیات اور احادیث کی جھوٹی تعویل کر کے کسی بھی صورت سے حق کو ناحق ثابت کر دینا اور باطل کو حق ثابت کرنا، اور کرنا کہ ہم جس پر ہیں وہ حق ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوض. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کئی مقام پر ہے. آج کتنا بڑا طبقہ الذین هم فی خوض یلعبون، جو
خوض اپنے جھوٹی چیزوں کے اندر، باطل چیزوں کے اندر، شرکیات کے اندر، بدعات کے اندر، کفریہ شرکیہ عقائد اور افکار و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے حجت بازیاں کرتے رہتے ہیں، جھوٹی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، حق کو ٹھکرائیں کہتے ہیں، اس کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوض۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں پر عذاب آ رہا ہے فویل یومئذ للمکذبین، یہ جھٹلانے والے لوگ کون تھے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو خوض کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، کھیل کر رہے تھے، اور باطل کو حق اور حق کو باطل سے کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں، جھوٹا معنی، تحریف، تعویل، دنیا بھر کی جو حجت بازیاں کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خوض۔ آپ دیکھیں کہ بڑا طبقہ اسی کے اندر مسلمانوں کا موجود ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یہ عذاب ان کو کب آئے گا؟ کب ان کی حالتیں ہوگی؟ جس دن ان کو یدعون الی نار جہنم، خوب زور سے قوت و طاقت کے ساتھ دھکیل دیا جائے گا ان کو جہنم کے اندر، پکڑ کے لائے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا ونسوق المجرمین الی جہنم بردا، سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا، اور جب وہاں آئیں گے جہنم کے دروازے پر تو ایسا نہیں کہ داخل، خوب زور سے دھکے دے کر کے ان کو ڈھکیل دیا جائے گا، اور کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ جہنم ہے، یہی وہ آگ ہے، یہی وہ عذاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ آج جھٹلاتے تو نہیں، کہتے ہیں بھائی کون سا ہم کو اکیلے جانا ہے، تمہارے کہنے کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھتے، جہنم میں جائیں تو کتنے ہوں گے جنت میں جانے والے، سب تو ہمارے ہی ساتھ۔ یہ بھی خوض ہے، یہ بھی تماشا ہے، یہ بھی مذاق استہزاء ہے عذاب کا۔ افسحر ھذا، اور فرشتے اس وقت پوچھیں گے افسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ اللہ اکبر۔ انبیاء جب یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کی بات کرتے، بھائی نہیں لاؤ گے تو ایسا ہوگا، تو کہتے یہ سب جادوگری اپنی چھوڑ دو، کہاں یہی سب کہتے تھے نا، تعویل کرتے۔ تو فرشتے وہی افسحر ھذا، یہ قرآن، یہ نبی جو تم کو یہ بتائے تھے، اس عذاب کی خبر دی تھی، اب آج دیکھو یہ جادو ہے کہ صحیح ہے یہ؟ اللہ، افسحر ھذا، کیا یہ وہی جادو ہے؟ نبیوں نے بتایا، قرآن نے بتایا، تم نے یقین نہیں کیا، علماء نے بتایا، تم انکار کرتے رہے۔ افسحر ھذا، بتا یہ حق ہے یا جادو ہے؟ بتا تو۔ ام انتم لا تبصرون، یا اندھے ہو گئے دیکھتے نہیں تم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو دھکے دے کر کے، دوسرا اس طرح سے پوچھ کر کے، جسے کہتے ہیں عذاب پر عذاب۔ اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا، صبر کرو، او لا تصبروا، چیخو چلاؤ، سواء علیکم، تمہارے لیے دونوں برابر ہے، خاموشی سے جہنم میں رہو، جب بھی جہنم میں رہو، شور شرابہ کرو گے، چلاؤ گے، چیخو گے تو وہ بھی کچھ فائدہ ہے، چیخنے چلانے کے باوجود بھی تم کو اسی میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو یہ بدلہ دیا جا رہا ہے آج جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یہ بات ہو گئی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں چونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ ذاریات میں تھا، کل انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، عشاء کی نماز کے بعد امام نے جو ہے سنت پڑھنے کا جو وقت نہیں دیتا ہے، تو کیا ہم سنت یہ بعد میں پڑھ یا تراویح کے بعد پڑھیں؟ جب بھی مرضی ہو، گھر آ کے پڑھ لیں یا تراویح پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، کوئی بھی نہیں، سنت موقع ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کرنے والوں کو جو ہے معاف کرے گا؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے قبروں پر جاتے ہیں اور جو ہے اور ان سے جو ہے دعا وغیرہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں،
कैसे लोगों का पता चले? बस अल्लाह ताला से दुआ करें, लेकिन अल्लाह का फैसला है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, बाकी जितने गुनहगारों को माफ़ करना चाहे माफ़ कर दे। जी ये कि क्या जो है आखिरी 10 रातों में, रमजान की आखिरी 10 रातों में जो है क्या ऑनलाइन क्लासेस तफसीर की अटेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। 2-3 घंटे उसके बाद इबादत करेंगे? नहीं, आप अगर आप करें उसके बाद देखो, ये इंशाअल्लाह हम लोग भी इसलिए कहते हैं कि ये भी तिलावत कुरान नबी अलैहिस्सलाम ने जो है जिब्राइल अमीन के साथ आप कुरान का मुदारसा करते थे, तो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह बड़ी तफसील के साथ कहते हैं इसमें कुरान की तिलावत है, कुरान का समझना है, कुरान का सीखना है, मानी और मफहूम का की तफसीर भी सारे मानों में है। ये एक बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला साथियों को हिदायत खैर दे और आप लोगों को भी जो सुनते हैं बल्कि और कोशिश करें लोगों को सुनाने की। अगर आप एतकाफ में भी बैठ गए हैं, वहाँ भी अगर मोबाइल पर बैठे बैठे ये दर्स सुन लेंगे तो वो भी इबादत ही होगी इंशाअल्लाह। जैसे जो हम अपने रिश्तेदारों की नमाज़ जनाज़े यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे रिश्तेदारों की मौतें हो रही हैं, तो क्या हम उनकी नमाज़ जनाज़ा यहाँ पढ़ सकते हैं या फिर जो उनके जो लोग हैं परिवार वाले वही लोग पढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं, मुसलमान है भाई है। आज ये जो बड़ी बला आई हुई है पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारी अमवात हो रही हैं और साथी उनके अहल वयाल यहाँ हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जाना भी नामुमकिन है। तो अगर आप हज़रात उनकी एक जगह इकट्ठा हो करके अपने घर वालों के साथ या दोस्त अहबाब इकट्ठा हो के कहीं नमाज जनाजा पढ़ लें गायबाना, तो हो जाएगी, कोई मुदा का कोई हरज नहीं है। आप नमाज जनाजा गायबाना पढ़ लें। जी नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही नमाज पढ़ी है। आप चाहे इस वक्त पढ़ें या उस वक्त पढ़ें, अल्लाह रसूल ने बाजमात नमाज पढ़ने का ज़्यादा ताकीद की। नबी अलैहिस्सलाम से रमज़ान के महीने में 2 नमाजें साबित नहीं, एक ही नमाज आपने पढ़ी है, चाहे तरावी कहें उसको या तहज्जुद कहें। जी भी चलता है, दोनों चलता है, जिसको जो वैक्सीनेशन को उसमें बोला कि शेयर करो, तो मैंने बता दिया मेरे को भी जाते थे कैसे स्कूल करने को, उसमें बोला कि शेयर से जोड़ते हुए चलेंगे। सिर्फ ये वैक्सीनेशन जो है रोजे के हालत में लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। ये इंजेक्शन जो है ये कोरोना का या इस तरह से और जो इंजेक्शन है ग़िज़ा के इंजेक्शन नहीं है, बतौर इलाज के हैं, तो रोज़े की हालत में लिया जाता है सकता है। कोई मुदा का कोई हरज नहीं है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।